حضرت مقاتل روایت کرتے ہیں کہ قاف پہاڑ، کوہ قاف کا نام سنا ہوا ہے نا؟ ہاں، کوہ قاف کے پیچھے ایک زمین ہے جو انتہائی سفید اور چاندی کی طرح ہموار، سفید، چمکدار اور بالکل ہموار. اور اس کوہ قاف کے پیچھے جو زمین ہے وہ زمین معلوم ہے کتنی بڑی ہے؟ جتنی پوری روئے زمین ہمارے پاس ہے اس زمین سے 7 گنا بڑی وہ زمین ہے. پہلی دفعہ بات سنی نا آپ نے تو حیران کن بات نہیں، اور یقیناً بڑے فائدے کی بھی ہوگی. تو فائدے کے لیے پھر جتنے ہمیں ایکسائٹیڈ ہونے کی ضرورت ہے اتنی ہی ہو کے بیٹھی. زمین سے 7 گنا زیادہ بڑی زمین کوہ قاف کے پیچھے ہے، جو چمکدار، شفاف، بالکل پلین، بالکل ہموار، کہ وہاں پہ کوئی دقت نہیں. وہ پوری روئے زمین سے 7 گنا بڑی زمین چاندی کی طرح چمکتی ہوئی فرشتوں کی اتنی تعداد سے بھری پڑی ہے کہ اگر وہاں اوپر سے سوئی پھینکی جائے تو وہ سیدھی زمین پہ گر نہیں سکتی. سمجھ آئی؟ وہ فرشتے وہاں کیا کر رہے ہیں؟ حضرت مقاتل نے جو روایت کی ہے، آپ نے فرمایا کہ اس ماہ رجب کی ہر رات میں وہ تمام فرشتے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، اور بالخصوص آج کی رات میں وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کے آہوزاری کرتے ہیں، آہو فغاں کرتے ہیں، جستجوئیں کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں. اللہ ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور فرماتا ہے فرشتوں بولو تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں مولا تیرے محبوب کی امت کی بخشش چاہتے ہیں، تیرے محبوب کی امت کی بخشش چاہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے تم اس لیے آہو فغاں کر رہے ہو؟ فرشتے عرض کرتے مولا اسی لیے کر رہے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے جاؤ پھر میرے محبوب کی امت کو بخش دو. لیکن کس کو؟ جو یا تو ساری رات موبائل پہ لگا رہے گا یا پھر ساری رات غفلت میں سویا رہے گا. آخر اس کے اندر بھی تو کوئی طلب ہوگی نا، آخر وہ بھی تو کچھ طلب کرے گا، وہ بھی تو کچھ مانگے گا، اس کو بھی تو رب کریم دیکھے گا کہ کیا یہ بھی بخشش چاہتا ہے. تو فرشتوں کی وہ آہو فغاں اور وہ دعائیں ہمارے لیے ضمانت بن جائیں گی، اور اللہ کے ہاں سے رسول اللہ کے صدقے سے کتنا بڑا انعام ملے گا، ہماری بخشش کے اعلان ہو جائیں گے. اور ان فرشتوں کا منظر کیا ہوتا ہے؟ کتنی تعداد میں نے بتائی؟ زمین سے 7 گنا بڑی زمین. اور یہ جس طرح آپ ایک ترتیب سے بیٹھے ہوئے نا، یہاں تو بندہ گزر جاتا ہے، میں نے کہا وہاں سے سوئی بھی نہیں نیچے اترتی، وہ اس قدر بھری ہوئی ہے. اور اس رات میں جب وہ سارے منظم ہو کر اٹھتے ہیں اپنے رب کی طرف متوجہ ہونے کے لیے، تو ان کے ہاتھ میں ایک ایک جھنڈا ہوتا ہے. میں نے کہا کہ اپنے نصیبوں کو سمجھو، اپنی عزت کو سمجھو، اپنے عروج کو سمجھو کہ رب نے تمہیں کتنا اعلیٰ نصیب عطا کیا. تم رسول اللہ کی امت ہو، تمہارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. اور زمین سے 7 گنا بڑی زمین جس کے اندر اس قدر کثیر تعداد میں فرشتے رب کی طرف متوجہ ہو کے وہ جھنڈے پکڑ کے کھڑے ہیں. معلوم ہے ان میں سے ہر ایک کے جھنڈے پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. وہ جھنڈے بلند کر کے اس کلمے کا واسطہ دے کر میرے اور آپ کے لیے وہ فرشتے مغفرت مانگ رہے ہیں، وہ فرشتے بخشش مانگ رہے ہیں. اور اس سے بڑی عظمت والی بات یہ ہے کہ بخشش کا اعلان رب کر رہا، ان کی دعا مقبول ہو رہی ہے اور ہمارے لیے نوید بخشش جاری کی جا رہی ہے.